جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بابا سے مدد جھوٹ کر درود پاک پڑھیں نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے حضرات رسول برکت کے لیے چند اشعار ہم توجہ ملاحظہ فرمائیں. ایک مرتبہ بابا سے مدد اور جھوٹ کر پڑھیں گے اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گلشن زندگی میں بہار گئی, گلشن زندگی میں بہار گئی, ان کے در کی فضا دیکھتے دیکھتے. گلشن زندگی میں بہار گئی, ان کے در کی فضا دیکھتے دیکھتے. خوشبو چہرے پہ آئی سب کی خوشی, حسن
کہ اہل تحقیق خواجہ کی خدمت میں ہے، آج تک اہل سائنس حیرت میں ہے۔ آج کی جو گفتگو کا موضوع انتخاب کیا ہے وہ حضرت اصلاح معاشرہ ہے۔ اس یاد حسین سے محفل میں اصلاح عمل کی بات ہو جائے تو ہماری جو محفل سجانے کا مقصد ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ جس طرح دو چیزیں اصلاح عقیدہ اور اصلاح عمل، اصلاح عمل سے پہلے اصلاح عقیدہ ضروری ہے۔ اگر عقیدہ درست ہے تو ہر عمل آپ کا کامیاب ہے۔ اور پھر انشاءاللہ بالترتیب جیسا کہ آپ نے سب سے پہلے توحید خالق کائنات کے موضوع پر سماعت کی اور گزشتہ رات آپ نے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سماعت فرمائی، اور اس کے بعد انشاءاللہ شان صحابہ کرام یعنی جو ہمارا عقیدہ ہے، شان صحابہ کرام، اور اس کے بعد شان اہل بیت اطہار اور اہل بیت اطہار کی محبت انشاءاللہ کر رہا ہے۔ میں آپ کو کچھ دنوں میں کافی کچھ دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو امام حسین سے محبت ہونی چاہیے وہ محبت کیا ہے، میں صرف ایک جملہ دے رہا ہوں، پھر انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کی خدمت میں حدیث مبارکہ پیش کروں گا۔ ابھی تو دفتر کھلا ہے حدیث کا، انشاءاللہ آپ سنیں کہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا دور بچے، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ہی بچپن کا دور، کھیل رہے ساتھ میں، اور کھیلتے ہوئے آپس میں
کوئی کشیدگی ہوگی، کوئی تلخی ہوگی۔ اس وقت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تھے، بچپن کا دور تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم خلیفۃ المسلمین تھے، ادھر امام حسین حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں حضرات کا بچپن کا دور ہے، کھیلتے ہوئے آپس میں کوئی کشیدگی ہو گئی، اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، شاید حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد گرامی کے خلیفہ ہونے کی بات کی، تو جواب میں حضرت امام حسین نے فرمایا کہ آپ کے بابا تو ہمارے بابا کے غلام ہیں، آپ کے بابا تو ہمارے بابا کے غلام ہیں، کیونکہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں حضور کا غلام ہوں، میں حضور کا نوکر ہوں، میں حضور کا خادم ہوں۔ تو جب اتنا سنا تو بیٹا تھا، دل پہ جا کے لگی کیونکہ بچپنا تھا، اور دوڑ کر گئے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور جا کر کے شکایت کر دی کہ ابا جان، آج حسین نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ آپ کے بابا تو ہمارے بابا کے غلام ہیں۔ اس کی تھوڑی سی آواز تیز کریں مائک کی۔ آپ کے بابا تو ہمارے بابا کے غلام ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنجھوڑ کر بیٹے کا ہاتھ پکڑا، بیٹے اچھی طرح یاد ہے، بیٹے اچھی طرح یاد ہے امام حسین نے یہ کہا ہے، معاف کیا۔ بیٹا کچھ اور سمجھ رہا تھا اور باپ کی نگاہ کہیں اور تھی، کہ بیٹے اچھی طرح یاد ہے کہ حسین نے یہ کہا ہے، کہا مجھے اچھی طرح یاد ہے، کہا چلو۔ آگئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام، آواز دی اور آواز دی، اور جب دیکھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور سمجھ گئے کہ بیٹے نے جا کر کے شکایت کر دی ہوگی، اب یہ شکوہ کرنے آئے ہمارے والد گرامی سے، تو تھوڑی ہچکچاہٹ ہوئی۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بیٹے آپ نے یہ کہا ہے کہ میں آپ کے بابا کا غلام ہوں؟ کہا بس ہماری آپس میں کچھ کشیدگی ہو گئی تھی تو میں نے کہہ دیا۔ کہا تمہاری کشیدگی ہو گئی تھی، میرا کام ہو گیا، تمہاری کشیدگی ہو گئی تھی اور میرا کام ہو گیا ہے۔ میں یہی تصدیق کرنے آیا ہوں کہ ہمیں لکھ کر کے دے دو کہ میں آپ کے بابا کا غلام ہوں، تاکہ قبر میں بھی ساتھ میں لے کر کے چلا جائے، قبر میں بھی ساتھ میں لے کر کے چلا جائے۔ تو امام حسین اہل بیت اطہار کی محبت ایمان کی حفاظت کی ضمانت۔ انشاءاللہ جب وقت آئے گا، زندگی باقی رہی، ملاقات رہی تو آپ مجھ سے بات کریں گے۔ تو آج جو میں نے موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ اصلاح عمل سے متعلق۔ آج جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں کہ ہم کن حالاتوں سے گزر رہے ہیں، کسی شاعر نے بڑے اچھے اشعار کہے ہیں جو حالات حاضرہ کے بالکل عین مطابق۔ بہت مصروف رہتے تھے، ہواؤں پر حکومت تھی، بہت مصروف رہتے تھے، ہواؤں پر حکومت تھی، تکبر تھا کہ طاقت تھی، بلا کی بادشاہی تھی، تکبر تھا کہ طاقت تھی، بلا کی بادشاہی تھی۔ کوئی بے فکر بیٹھا تھا، کسی کے ہاتھ حکومت تھی، کوئی بے فکر بیٹھا تھا، کسی کے ہاتھ حکومت تھی، کوئی تدبیر کرتا تھا، کوئی تسخیر کرتا تھا، کوئی ماضی دکھاتا تھا، کوئی مستقبل بتاتا تھا، سبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی بلا بیٹھے، یعنی سب اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کرنے میں مصروف تھے، اتنے مصروف کہ اللہ ہی کو بلا بیٹھے، سبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی بھلا بیٹھے، بہت پرواز کر بیٹھے، خدا ناراض کر بیٹھے، بہت پرواز کر بیٹھے، خدا ناراض کر بیٹھے۔ اب اس نے منہ جو پھیرا ہے فقط وحشت کا ڈیرا ہے کہ دنیا کی ہر ایک بستی بھیانک موت چہرہ ہے، کیوں خدا منہ پھیر بیٹھا ہے، خدا منہ پھیر بیٹھا ہے۔ اب اس کا گھر بھی خالی ہے، قہر دنیا پہ طاری ہے، اب اس کا گھر بھی خالی ہے، قہر دنیا پہ طاری ہے۔ ابھی بھی وقت ہے لوگوں، خدا سے گڑ گڑا کر تم ابھی توبہ کرو لوگوں، وہ جلدی مان جاتا ہے، ابھی توبہ کرو لوگوں، وہ جلدی مان جاتا ہے، وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے، ابھی بھی وقت ہے لوگوں، وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے، ابھی بھی وقت ہے لوگوں۔ کہیں اگر دیر ہو جائے زمین ساری پلٹ جائے،
کہیں اگر دیر ہو جائے زمین ساری پلٹ جائے. خدا راضی کرو لوگوں, وہ جلدی مان جاتا ہے. ابھی توبہ کرو لوگوں, وہ جلدی مان جاتا ہے. آج کی جو گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے کہ اطاعت مصطفیٰ کے بغیر تم کسی راہ پر نہیں. تو آئیے بلا تمہید و تفصیل, وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے, موجودہ حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں, اور آپ حضرات بھی موجودہ حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے گفتگو بغور سے بات فرمائیں. آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں یہ ہماری ہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے, اور انہی بدعمالیوں کی وجہ سے کفار و مشرکین بھی ہم پر حاوی ہو چکے ہیں. اور دوسری طرف کورونا کا قہر, ہر طرف ایک ہی آواز ہے کورونا کورونا کورونا. تو آپ بھی تو کچھ کرو. What is a corona? Corona is a torment of Allah. Corona is a punishment of Allah. Corona کی شکل میں یہ اللہ کا ایک عذاب ہے, یہ اللہ کا ایک قہر ہے. لہذا کہ میں نے قرآن عظیم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا اور آپ حضرات کو بھی مشرف کیا. قرآن عظیم کا تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 31. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Proclaim to dear Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him. O mankind, if you love Allah, follow me. Allah will love you and forgive you your sins, and Allah is oft merciful. میرا رب فرماتا ہے اے میرے پیارے حبیب, آپ فرما دو کہ اے لوگوں, اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری فرما برداری کرو. اے لوگوں, اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری فرما برداری کرو. اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا. بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اور دوسری جگہ یوں ارشاد فرمایا قرآن عظیم کا 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 71. رب کائنات فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو, یعنی سچی اور درست حق اور انصاف کی بات کہو, اور اپنی زبان اور اپنے کلام کی حفاظت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سنوار دے گا, اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی. یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے, ورنہ اطاعت مصطفیٰ کے بغیر تم کسی راہ پر نہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. قرآن عظیم کی ان آیات کریمہ کو سامنے رکھ کر تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب تک ہم رسول ہاشمی کے فرمان کے فرما بردار رہے, جب تک ہم رسول ہاشمی کے فرمان کو عملی جامہ پہناتے رہے, جب تک ہم رسول ہاشمی کے نقش قدم پر چلتے رہے, جب تک ہم رسول ہاشمی کی سنتوں پر عمل کرتے رہے, جب تک ہم پیغمبر اسلام کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہے, جب تک ہمارے اندر اطاعت مصطفیٰ کا جذبہ رہا, جب تک ہم بزرگان دین کے نقش قدم پر چلتے رہے, اس وقت تک ہم غالب تھے. دشمن بھی ہمارا نام بڑے ہی ادب و احترام سے لیا کرتے تھے. دولت ہمارے قدموں میں تھی, عزت ہمارے چلووں میں تھی, حکومت و سلطنت ہمارے ساتھ تھی, اور دشمنوں میں ہماری ایسی ہیبت تھی کہ ہم جس طرف کا رخ کر دیا کرتے تھے تو ملک پر ملک فتح ہوتے چلے جاتے تھے. کسی کو ہمارے مقابل آنے کی ہمت نہ تھی, کسی کو ہمارے مقابل آنے کی جرأت نہ تھی. اور اس وقت کا مسلمان اگر ہزاروں کے بیچ میں بھی کھڑا ہوتا تھا تو دور سے دیکھنے والا پہچان لیتا تھا کہ
नबी का गुलाम खड़ा हुआ। और आज का मुसलमान करीब में भी खड़ा हो तो पहचानना मुश्किल पड़ता है कि अपना है या पराया है, क्योंकि आज हमारी शक्लें देखो तो अंग्रेजों जैसी, लिबास देखो तो अंग्रेजों जैसा, रस्में देखो तो यहूदियों जैसी। डॉक्टर इकबाल ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि तुम बज़ा में नसारा तो तमद्दुन में हो, तुम बज़ा में नसारा तो तमद्दुन में हो। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद, यानी इनकी शक्लें देखो तो अंग्रेजों जैसी, लिबास देखो तो अंग्रेजों जैसा, चाल ढाल देखो तो अंग्रेजों जैसी, रस्में देखो तो यहूदियों जैसी। ये वज़ा में नसारा तो तमद्दुन में हो। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। अगर आप सवाल करें कि अब कहां गई मुसलमानों की वो शान, वो इज्जत, वो वकार, वो दौलत, वो सरबत, वो हुकूमत, वो सल्तनत, वो हौसला, वो दबदबा, वो जज्बात, आज हम करोड़ों की तादाद में होते हुए भी क्यों हैं परेशान? एक ही जवाब मिलेगा, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी। हमने अपने नबी के तरीका कार को छोड़ दिया है। आज हमारे अंदर इताअत रसूल का जज्बा नहीं रहा। हमने सुन्नत नबवी पर अमल करना छोड़ दिया है। हमने फरमाने मुस्तफा पर अमल करना छोड़ दिया है। हमने बुजुर्गाने दीन के नक्शे कदम पर चलना छोड़ दिया है। आज हम मुसलमान हैं सिर्फ नाम के। ये मैं नहीं कहता, और मैं तुम्हें हदीस मुबारक पढ़ करके सुनाता हूँ, मेरे नबी की तकरीर सुनाता हूँ, मेरे नबी का फरमान सुनाता हूँ कि आज मुसलमान करोड़ों की तादाद में होते हुए भी दुश्मन के मुकाबले में कमजोर क्यों नजर आ रहा है? वजह क्या है? वरना हमारी तो तारीख ये है कि अगर मुसलमानों की तादाद 313 है और दुश्मनों की तादाद 1000 है, मगर कामयाबी 313 के कदमों को चूमती हुई नजर आ रही है। वजह क्या थी? उनके पास ईमान मजबूत था, तकवा था, परहेजगारी थी, अमल था, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची अकीदत और मोहब्बत थी। और वो सच्ची अकीदत और मोहब्बत के जलवे उनकी जिंदगियों में नजर आया करते थे। और आज हम करोड़ों की तादाद में होते हुए भी परेशान क्यों? वजह क्या है? वजह अपने नबी से पूछते हैं। वजह नबी खुद बता रहे। आज के जो हालात हैं मेरे नबी सब देख रहे थे। हदीस पाक मुलाहिजा फरमाए मिशकात शरीफ बाबु तगय्युरिन नास अल-फस्ल सानी सफ़ा नंबर 459 सतर नंबर 19 20 21 22 अन सौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम युशिबुल उमम औ तदआ अलैकुम कमा तदआ अल-अकलतु इला qas'atiha faqala qa'ilun wa min qillatin nahnu yawma'idhin bal antum yawma'idhin kaseer walakin ghusa'un ka ghusa'i as-sayl wa la yanzi'anna Allahu min suduri aduwwikum al-mahabata minkum wa la yaqdhifanna fi qulubikum al-wahna qala qa'ilun ya Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wa mal wahn qala hubbu ad-dunya wa karahiyatul maut। हदीस पाक का तर्जुमा सुने, ज़हन हाजिर रखें और आज का जो माहौल है वो सामने रखें। हजरत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो वक्त आ रहा है और बहुत जल्द आ जाए। कौन सा वक्त? कि जब सारी कुफरी ताकतें एक हो जाएंगी, जब सारा कुफ्र मुत्तहिद हो जाएगा, सारी कुफरी ताकतें एक हो जाएंगी और तुम पर यानी तुम्हें मिटाने के लिए एक दूसरे को ऐसी दावत देंगी जैसे खाने वाले अपने प्याले की तरफ। क्या मतलब? मतलब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेईमान कौमें यानी यहूद नसारा मुशरिकीन मजूसी वगैरह तुम्हें मिटाने के लिए अनकरीब सब एक हो जाएंगे, बल्कि एक दूसरे को दावत देंगे कि आओ मुसलमानों को मिटाते हैं, आओ मुसलमानों को सताते हैं, आओ मुसलमानों को मुल्क से बाहर करते हैं, आओ इनकी मस्जिदों पर हमला करते हैं, आओ इनके मदरसों पर हमला करते हैं, आओ इनकी शरीयत पर हमला करते हैं, आओ इनके कुरान को जलाते हैं।
بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آج یہ حالات پیدا ہو چکے ہیں. بولیے غلط تو نہیں؟ آپریٹر صاحب اس مائک کی تھوڑی آواز صحیح کریں، آواز کھینچ رہا ہے، بیس تھوڑا سا بڑھائیں اور ہلکا سا ایکو رکھیں، زیادہ نہیں. بولیے حالات ہے کہ نہیں؟ مگر ہم پھر بھی سوچ ہوئے جب حضور نے فرمایا کہ ان قریب بے ایمان قومیں تمہیں مٹانے کے لیے سب ایک ہو جائیں گے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہو؟ غور کریں آقا، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی جس کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ یعنی کفار و مشرکین کے حوصلے ہمارے مقابلے میں جو اتنے بلند ہو جائیں گے آقا، کیا اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس وقت ہماری تعداد کم ہو گئی ہوگی؟ جیسے آج ہماری تعداد بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے کفار و مشرکین کے دلوں پر ہمارا رعب بیٹھا ہوا ہے. میرے نبی نے فرمایا نہیں، at that time you will be very much. اس وقت تو تم بہت ہوگے، اس وقت تو تم بہت ہوگے. آج کے مقابلے اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، اور یقیناً میرے نبی کے فرمان کے مطابق اس وقت ہم لاکھوں کی تعداد میں تھے، آج ہم کروڑوں کی تعداد. بولیے ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ تعداد ہے کیسی؟ سنیں، میرے نبی فرماتے ہیں اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، پر وہ تعداد ہوگی کیسی؟ فرمایا اس وقت صرف تم سیلاب کے میل کی طرح ایک سیل بن جاؤ. دیکھا ہوگا جب سیلاب آتا ہے تو جو پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتے ہیں، تو جھاگوں کی حقیقت ہوتی ہے صرف دور سے دکھتے ہیں اور بڑے خوبصورت دکھتے ہیں، لیکن جا کے ہاتھ مارے تو کچھ نہیں. فرمایا اس وقت صرف تم سیلاب کے میل کی طرح ایک سیل بن جاؤ گے. دکھاوا زیادہ ہوگا، حقیقت کچھ بزدلی ہوگی، آپس میں نا اتفاقیاں ہوں گی، آپس میں بغض و عداوت حسد و کینہ ہوگا. بولے یہ حال ہے کہ نہیں؟ آج خدا کی قسم اگر آج ہمارے دل آپسی نا اتفاقیوں اور آپسی بغض و عداوت و حسد و کینہ سے پاک ہو جائیں تو خدا کی قسم مجھے یہ کہنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہوگی کہ ظلم اور جبر کی پہچان مٹا کر رکھ دیں، ظلم اور جبر کی پہچان مٹا کر رکھ دیں. اب بھی ہم چاہیں تو کوہرام مچا کر رکھ دیں، خشک تنکوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں ہم، اگر ایک ہو جائیں تو دنیا کو ہلا کر رکھ دیں، ایک ہو جائیں تو دنیا کو ہلا کر رکھ دیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، میرے نبی فرماتے ہیں اس وقت صرف تم سیلاب کے میل کی طرح ایک سیل بن جاؤ گے. دکھاوا زیادہ ہوگا اور حقیقت کچھ نہیں. بزدلی ہوگی، آپس میں نا اتفاقیاں ہوں گی، آپس میں بغض و عداوت حسد و کینہ ہوگا، دل پریشان ہوں گے، آرام طلبی ہوگی، نمازوں سے غفلت ہوگی، بے عملی ہوگی، بد عملی ہوگی، ماں باپ کا ادب و احترام نہیں ہوگا، سود خوری ہوگی، شراب خوری ہوگی، رشوت خوری ہوگی، جوا بازی ہوگی، سٹا بازی ہوگی، دغا بازی ہوگی، بدکاریاں ہوگی، عیاشیاں ہوگی، فحاشیاں ہوگی، بے حیائی ہوگی، عقلوں کی کمی ہوگی. اور جب ایسا ہوگا اور جب ایسا ہو جائے گا تو پھر معلوم ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. لَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ. جب یہ ساری بیماریاں پھیل جائیں گی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف، تمہارا رعب، تمہارا دبدبا، تمہارا ڈر نکال دے، تمہارا دبدبا نکال دے. ورنہ ہماری تاریخ، اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو شکل ملانے کی، نظر ملانے کی کسی میں ہمت نہیں. وہ رعب تھا شکلوں کے اندر. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں سے تمہارے دشمنوں کا خوف نکال دے. اور آگے فرمایا تمہارے دلوں کے اندر سستی اور کمزوری ڈال دے، وہن ڈال دے گا. ایک صحابی پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ وہن کیا چیز؟ تو میرے آقا نے فرمایا ان تمام بیماریوں کی وجہ صرف دو چیزیں ہوتی ہیں. تمام بیماریوں کی وجہ، یہ جو بدعمالیاں ہیں، تمام بدعمالیوں کی وجہ صرف دو چیزیں ہوں گی: دنیا کی محبت اور موت سے ڈر. دنیا کی محبت اور موت سے ڈر. اور جس قوم کے اندر یہ دو چیزیں پیدا ہو جائیں وہ قوم کبھی عزت کی زندگی نہیں گزار سکتی. آج مسلمان کا یہی حال ہے کہ آج مسلمان موت سے تو ڈر رہا ہے مگر دنیا کی محبت اس موت کے ڈر پر ایسی غالب ہو چکی ہے
موت کو بھلا دیا ہے، پر یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بندہ تو انجان آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اب اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کر آپ مجھے بتائیے کہ آج جو کفار و مشرکین ہم پر حاوی ہیں تو یہ ہماری ہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ نہیں؟ آج کون سی ایسی بیماری برائی ہے جو ہم میں نہیں؟ شراب پینے والے ہم میں، نشہ کرنے والے ہم میں، رشوت کھانے والے ہم میں، سود کھانے والے ہم میں، جوا کھیلنے والے ہم میں، سٹا کھیلنے والے ہم میں، ماں باپ کو ستانے والے ہم میں۔ ماں باپ کی شان و عظمت، اللہ اکبر، رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن میں ایک جگہ نہیں، درجہ وہ جگہ رب نے فرمایا۔ اب غور کریں 15ویں پارے کی آیت نمبر 23-24 ہے سورہ بنی اسرائیل کی۔ رب فرماتا ہے تمہارے رب کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اس کی عبادت، اس نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے فوراً بعد ہی فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اگر تیرے سامنے دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے نیچے درجے کا بھی کوئی لفظ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی منع فرماتا، اپنے ماں باپ سے وہ لفظ بھی نہ کہو۔ اف یہ لفظ کب نکلتا ہے؟ جوان بیٹا ہے، کسی بہت ضروری کام میں مصروف ہے اور اس کام کو کچھ ہی لمحات میں پورا کرنا بہت ضروری ہے، اور ایسے وقت میں ماں باپ آواز دیتے ہیں، بیٹا فرما بردار ہے، بیٹا فرما بردار ہے، اور ایسے وقت میں ماں باپ کی آواز دیتے ہیں اور اس کی زبان سے نکل جائے اف، یہ 2 لمحے کی بات تھی، میرا کام ہو جاتا ہے، لیکن ایسے وقت میں آواز دے دی میرا فرماتا ہے وہ اف تک نہ کرو، وہ تمہاری زبان سے اف تک نہ نکلے۔ میں اکثر تقریر میں کہا کرتا ہوں کہ جن کے والدین یا دونوں میں سے ایک حیات ہے ان کے پاس بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ وہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شعب الایمان جلد 6 صفحہ نمبر 186 حدیث نمبر 7856 عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما من ولد ينظر الى والديه نظر رحمة الا كتب الله بكل نظرة حجة مبرورة قالوا وإن نظر كل يوم 100 مرة قال نعم الله اکبر و اطیب۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سعادت مند بیٹا، جو نیک بخت بیٹا، جو خوش نصیب بیٹا اپنے ماں باپ کی طرف نظر رحمت سے دیکھ لے، محبت کی نظر سے دیکھ لے، پیار کی نظر سے دیکھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر نظر کے بدلے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کا مجمع ہے، مچل گئے سن کر کے، صرف ماں باپ کو محبت سے دیکھنے میں اتنا بڑا ثواب، پیار سے دیکھنے میں اتنا بڑا ثواب، محبت سے دیکھنے میں اتنا بڑا ثواب۔ اسی وقت عرض کرتے ہیں قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ 100 مرة، یا رسول اللہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کو دن میں 100 مرتبہ دیکھے، اللہ اکبر، آقا کوئی 100 مرتبہ دیکھے تو کیا اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں، اللہ کے یہاں کمی کس بات کی ہے؟ اللہ کی نعمتیں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، جتنی مرتبہ دیکھے گا ہر نظر کے بدلے تجھے اللہ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا، ہر نظر کے بدلے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اندازہ کر سکتے ہیں؟ اب غور کریں کہ صرف محبت سے دیکھنے میں اتنا بڑا ثواب ہے تو خدمت کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ اور مسلم شریف کی حدیث پاک، مسلم
شریف جلد 2 کتاب البر والصلۃ والآداب باب فضل صلۃ اصدقاء الابی والام ونحبہما صفحہ نمبر 314 سطر نمبر 8 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من ادرک والدیہ عندہ الکبر احدہما او کلیہما ثم لم يدخل الجنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس شخص کی ناک غبار آلود ہو، اس شخص کی ناک غبار آلود ہو، اس شخص کی ناک غبار آلود ہو، یعنی وہ شخص ذلیل و خوار ہو، وہ شخص رسوا ہو. ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کون ہے وہ ایسا شخص جس کے لیے آپ کی زبان سے ایسے ناراضگی والے الفاظ ظاہر ہوں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کا بڑھاپا پائے اور پھر وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو. اس سے پتہ چلا کہ اس شخص سے بڑا بد نصیب کون ہوگا جو اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے. اور ایک حدیث پاک میرے آقا نے فرمایا تیرے ماں باپ ہی تیری جنت ہے، تیرے ماں باپ ہی تیری دوزخ. تیرے ماں باپ ہی تیری جنت، تیرے ماں باپ ہی تیری دوزخ. یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ماں باپ ہی جنت ہے، ماں باپ ہی دوزخ ہے. حدیث طویل ہے، میں صرف 2 جملوں میں اس کا مفہوم ادا کر رہا ہوں. فرمایا تیرے ماں باپ ہی تیری جنت، تیرے ماں باپ ہی تیری دوزخ. کیا مطلب؟ آقا نے فرمایا سر اٹھا کے بات کرے گا تو تیرے ماں باپ بھی تیرے لیے دوزخ ہیں، سر جھکا کے بات کرے گا تیرے ماں باپ بھی تیرے لیے جنت ہے. سر اٹھا کے بات کرے گا تو دوزخ، سر جھکا کے بات کرے گا تو جنت. دونوں تیرے گھر میں. جنت کے لیے پریشان ہو دونوں گھر میں. اور فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں میں جنت. قربان جائے میرے آقا کی نگاہ پر. ایک حدیث میں فرمایا پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تیری ماں. اس کے بعد یا رسول اللہ، پھر فرمایا تیری ماں. پھر اس کے بعد یا رسول اللہ، پھر فرمایا تیری ماں. پھر عرض کیا رسول اللہ، اس کے بعد فرمایا تیرا باپ. 3 مرتبہ ماں کے لیے آقا نے فرمایا اور 1 مرتبہ باپ کے لیے. اور ایسی جگہ پر لا کر کے کھڑا کر دیا کہ دونوں میں سے ایک بھی ناراض کرنے کے لائق نہیں. باپ جنت کا دروازہ اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت. اب باپ ناراض ہے، جنت میں آنے کی اجازت تو ہے لیکن باپ ناراض، دروازہ بند، انٹری نہیں ہے. اور باپ راضی ہے، ماں ناراض ہے، دروازہ کھلا ہے مگر اندر آنے کی اجازت نہیں. دونوں تیرے گھر میں. لیکن آج اس نوجوان نے سب سے زیادہ مصیبت ماں باپ پر ہی چھوڑی. ایک شخص کا بوڑھا باپ ہو گیا. یہ نصیحت کی باتیں سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ پریشان تو نہیں آپ حضرات؟ ایک شخص کا بوڑھا باپ ہو گیا، بیمار ہے، اسے کھانسنے اور تھوکنے کی عادت. میڈم گھر کی صفائی کرتے کرتے ہو گئی پریشان. ایک دن شوہر سے کہا کہ بڑے میاں کا بلغم کب تک دھلواؤ گے؟ شوہر نے کہا کیا کروں، کیا زندہ ہی قبرستان پہنچا دوں؟ کہا نہیں، میرے تو نہیں کہتی، ایک اچھا سا راستہ بتاتی. یہ جو سامنے پہاڑی ٹیلا ہے، کتنے اچھے درخت کھڑے ہوئے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، مہکتی ہوئی فضا، خوشبودار مہکتی ہوئی ہوا. ابا کے لیے وہیں جھوپڑی بنا دو، وہیں جھوپڑی بنا کر کے ابا کو وہیں پہنچا دو. گھر کی گھٹن میں ابا جی کی طبیعت اور بگڑ رہی ہے، وہاں کھلی ہوا میں ابا کی صحت بھی اچھی ہو جائے. استاد بیچارے 5 سال سمجھائے تو بات سمجھ میں نہ آئے، میڈم سمجھائے تو بات 2 منٹ میں سمجھ میں آ جائے. آ گئی بات سمجھ، پہنچ گیا، بنا دی جھوپڑی. اور جھوپڑی بنانے کے بعد باپ کو کمبل میں لپیٹا، اور کمبل میں لپیٹنے کے بعد لے کر کے چل دیا. اپنا چھوٹا بچہ بھی ساتھ لے لیا، لے کر کے روانہ. وہ باپ کتنی محنتوں سے اس مکان کو بنایا تھا، کتنی مشقتیں اٹھا کر اس مکان کو بنایا تھا، کتنی تکلیفیں اٹھا کر کے اس مکان کو بنایا تھا کہ میرے بیٹے اور میرے بیٹوں کے بیٹے آنے والی نسلیں اس میں رہیں گی. مگر آج وہی
بیٹا اپنے ہاتھوں سے اپنے بوڑھے باپ کو باہر کر رہا ہے. بوڑھے باپ کا دل رو رہا ہے, بوڑھے باپ کا کلیجہ رو رہا ہے, مگر کیا کہے, مجبور ہے بوڑھا باپ. اپنے دل کو پکڑ کر کے رہ گیا. اب وہ باپ کو لے کر کے چلا, جھوپڑی میں لٹایا. ابا جان پریشان مت ہونا, صبح کو ناشتہ بھی لے کر کے آؤں گا, دوپہر کو کھانا بھی لے کر کے آؤں گا, شام کو بھی کھانا لے کر کے آؤں گا. آپ کے پوتے کو بھی میں نے جھوپڑی دکھا دی ہے, یہ بھی آتا رہے گا, میں بھی آتا رہوں گا. گھر کی گھٹن میں آپ کی طبیعت اور بگڑ رہی تھی, یہاں آپ کی صحت بھی اچھی ہو جائے گی. بوڑھا باپ کیا کہے, مجبور ہے. بیٹا ٹھیک ہے, جیسا تم کرو. اب باپ کو لٹایا, لٹانے کے بعد جھوپڑی سے نکلا, اپنے بچے کا ہاتھ پکڑا, اور بچے کا ہاتھ پکڑ کر کے جب چلا تو چند ہی قدم چلا تھا کہ بیٹا رک گیا. ابا جان رکیے. کہا بیٹے کیا ہوا؟ کہا ابا جان آپ نے اتنا بڑا کمبل پورا کا پورا دادا کو دے دیا. تو باپ نے کہا یہ تو مجھ سے بھی ذرا چلا. کہا بیٹے پھر آدھا پھاڑ کر گھر لے چلیے, آدھا دادا جی کو دے دیجیے. تو باپ نے دیکھا کہ یہ مجھ سے بھی زیادہ تیز نکلا. تو کہا بیٹے یہ ٹھیک ہے کہ آدھا پھاڑ کر کے گھر لے چلیں, آدھا دادا جی کو دے دے تو آدھا اپنے کس کام آئے گا. تو اس بیٹے نے کہا تھا کہ اس آدھے کو میں سنبھال کے رکھوں گا, اور جس دن تم بوڑھے ہو جاؤ گے تو اسی آدھے میں تمہیں لپیٹ کر یہی چھوڑ کر. اتنا کہا, باپ کے دل کو احساس ہوا, جھٹکا لگا, رک گیا کہ یہ تو میں نے یا اللہ کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ آج جو میں اپنے باپ کے ساتھ کر رہا ہوں کل یہی میرا بیٹا میرے ساتھ کرے گا. اس لیے نوجوانوں جن کے والدین یا دونوں میں سے ایک بھی حیات ہے ان کی خدمت کر لو. آج جو تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو گے کل تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ میں وہی سلوک کرے گا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج کون سی ایسی برائی ہے جو ہم میں نہیں. ماں باپ کو ہم ستا رہے ہیں, چوری کرنے والے ہم میں, ڈاکہ زنی کرنے والے ہم میں, بہن بھائی پڑوسیوں کا حق مارنے والے ہم میں, رشتہ داروں کا حق مارنے والے ہم میں, اپنی بیوی بہو بہن بیٹی کو مارکیٹوں بازاروں اور گارڈنوں میں بے پردہ گھمانے والے ہم میں, ادھر کی بات ادھر کر کے ادھر کی بات ادھر کر کے آپس میں جھگڑے کرانے والے ہم میں, غیبت کرنے والے ہم میں, چغلخوری کرنے والے ہم میں, نا اتفاقیاں ہم میں, آپس میں بغض و عداوت حسد و کینہ ہم میں. ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولو, سینکڑوں باتوں کا رہنے کے خیال آتا ہے, سینکڑوں باتوں کا رہنے کے خیال آتا ہے. آج کون سی ایسی برائی ہے جو ہم میں نہیں. اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا تو اور کیا. دعویٰ تو ہم محبت رسول کا بڑا سینہ تان کر کے کرتے ہیں, ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں, ہم حضور سے محبت کرتے ہیں, مگر وہ محبت رسول کے جلوے ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتے ہیں. اس محبت کا اثر ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتا, ہمارے چال ڈھال میں نظر نہیں آتا, ہمارے رسم و رواج میں نظر نہیں آتا. حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, سنو محبت کہتے کس کو ہے, محبت ہوتی کیسی ہے. فرماتے ہیں حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی الشفا صفحہ نمبر 499, قال القاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلم ان من احب شيئا آثره وآثر موافقته الا لم يكن صادقا في حبه وكان مدعيا فالصادق في حب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تظهر علامة ذلك عليه وأولها الاقتداء به واستعمال سنته واتباع أقواله وأفعاله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتأدب بآدابه في عسره ويسره ومنشده ومكرهه وشاهدوا هذا قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے وہ اسے سب پر ترجیح دیتا ہے, وہ اسے سب پر فضیلت دیتا ہے, وہ اسی کی اداؤں کو اپناتا ہے, اسی کی موافقت اختیار کرتا ہے, اسی کے نقش قدم پر چلتا ہے. اور اگر تو وہ اس کی محبت میں جھوٹا ہے, صرف زبان سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے. لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں صرف وہی سچا ہے, صرف وہی سچا ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی علامتیں ظاہر ہوں, جس میں حضور کی محبت کی نشانیاں ظاہر ہوں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی سب سے پہلی علامت یہ ہے, سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ جو شخص
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی پیروی کرے، حضور کی سنتوں پر عمل کرے، حضور کے اقوال و افعال کی اتباع کرے، حضور کے نقش قدم پر چلے، خوشی ہو یا تنگی ہو، خوشحالی ہو یا غمی ہو، ہر حال میں حضور کے آداب سے، حضور کی مبارک زندگی سے نصیحت حاصل کرے۔ اگر جس بندے کا عمل ایسا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر اسے اپنا محبوب بنا لے گا۔ فرماتے ہیں جس کی دلیل یہ آیت کریمہ ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے حبیب آپ فرما دو کہ اے لوگوں، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اللہ سے پیار کرتے ہو اور پھر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے، اللہ بھی تم سے پیار کرے، فَاتَّبِعُونِي تو تم میری اتباع کرو، تم میری فرما برداری کرو۔ اگر تم قرب الہی کے طالب ہو، اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو میری فرما برداری کرو، اگر تم رضا الہی کے طالب ہو تو میری فرما برداری کرو، اگر تم گناہوں کی بخشش چاہتے ہو تو میری فرما برداری کرو، اگر تم بخشش کے طلبگار ہو تو میری فرما برداری کرو، اگر تم جہنم سے نجات چاہتے ہو تو میری فرما برداری کرو، اگر تم میری فرما برداری کرو گے، اگر تم میرے نقش قدم پر چلو گے، اگر تم میری اتباع کرو گے تو تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں اس کا انعام کیا ملے گا۔ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالی تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما کر کے تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ سبحان اللہ، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، نظر کا تیر سینہ و جگر کے پار ہوتا ہے، نظر کے سامنے جس وقت روئے یار ہوتا ہے، اور وفا کے شہر میں آہوں کا کاروبار ہوتا ہے، وفا کے شہر میں آہوں کا کاروبار ہوتا ہے، مٹا دیتا ہے جو خود کو اسے دیدار ہوتا ہے۔ کہا اقبال نے کیا خوب اس بارے میں اے وسیم اختر، کہا اقبال نے کیا خوب اس بارے میں اے وسیم اختر، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، اور گلزار بن کر کے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری نظر کیا ہے۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میرے حبیب آپ فرما دیں اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اتباع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اتباع کا مطلب یہ ہے کہ جب اذان ہو تو تمہارے قدم مسجد کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آئیں۔ اتباع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تم چلو تو تمہارے چلنے کا انداز بولے نبی نبی، جب تم بیٹھو تو تمہارے بیٹھنے کا انداز بولے نبی نبی، جب تم سو تو تمہارے سونے کا انداز بولے نبی نبی، جب تم اٹھو تو تمہارے اٹھنے کا انداز بولے نبی نبی، جب تم کھاؤ تو تمہارے کھانے کا انداز بولے نبی نبی، جب تم پیو تو تمہارے پینے کا انداز بولے نبی نبی، جب تم اپنے سے بڑوں سے بات کرو تو تمہارا بڑوں سے بات کرنے کا انداز بولے نبی نبی، جب تم اپنے سے چھوٹوں سے بات کرو تو تمہارا چھوٹوں سے بات کرنے کا انداز بولے نبی نبی، جب تم اپنے باپ سے بات کرو تو تمہارا باپ سے بات کرنے کا انداز بولے نبی نبی، جب تم اپنی ماں سے بات کرو تو تمہارا ماں سے بات کرنے کا انداز بولے نبی نبی، جب تم اپنوں سے بات کرو تو تمہارا اپنوں سے بات کرنے کا انداز بولے نبی نبی، جب تم غیروں سے بات کرو تو تمہارا غیروں سے بات کرنے کا انداز بولے نبی نبی، جب تم تجارت کرو تو تمہارے تجارت کرنے کا انداز بولے نبی نبی، جب تم کاروبار کرو تو تمہارے کاروبار کرنے کا انداز بولے نبی نبی، اپنی شکلیں ایسی بنا لو کہ تمہاری شکلیں بولے نبی نبی، لباس ایسا پہنو کہ تمہارا لباس بولے نبی نبی، جب تمہاری ہر ادا بولے گی نبی نبی تو اپنے غیر بھی دیکھ کر کے کہیں گے یہ دیکھو اپنے نبی کا سچا غلام آ رہا ہے۔ مر کر کے قبر میں پہنچو گے تو منکر نکیر بھی کہیں گے یہ دیکھو نبی کا غلام سو رہا ہے، اور جب قبر سے حشر کی طرف روانگی ہوگی تو فرشتے بھی کہیں گے وہ دیکھو نبی کا غلام آ رہا ہے۔ وہ دیکھو نبی کا
غلام آ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ یہ جہاں چیز ہے کیا؟ کیا حقیقت ہے اس کی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. رب فرما رہا تو محمد سے وفا کر میں تیرا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں. تم شریعت مصطفیٰ کے پابند ہو جاؤ, بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے لگو, اور پھر اگر تم پر ظلم ہوا یا تمہاری مسجد یا مدرسے پر حملہ ہوا یا کسی کو گائے کے نام پر مارا گیا یا کسی کو لب جہاد کے نام پر مارا گیا, مارے گئے ہیں اس لیے ذکر کر رہا ہوں, تو خدا کی قسم تمہیں پھر کسی دنیا دار سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, تمہاری مدد آسمان سے آئے. پابند ہو جاؤ. تاریخ پیش کر رہا ہوں, کوئی عام کتاب نہیں, قرآن پڑھو. تمہاری مدد آسمان سے آئے گی, اور جب مدد آسمان سے آئے گی تو ہر طرف سے یہ صدا گونجے گی, نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن ہے, قول نبی ہے, قول خدا. فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اور پھر تمہاری زبان پر صدا ہوگی, سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے, سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے. دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے, کیونکہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا, آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم, باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم, 100 بار کر چکا ہے تو امتحان. لیکن شرط یہ ہے, دوسری جگہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. شرط یہ ہے, O people who believe, enter Islam in full and do not follow the footsteps of the devil. Indeed, he is your open enemy. اے ایمان والو, اسلام میں پورے طور سے داخل, اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ, پورے طور سے داخل ہو جاؤ. شیطان کے راستے پر نہ چلو, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور جب تم اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ گے تو جانتے ہو مدد کیسے آئے گی. آؤ میں تمہیں قرآن پڑھ کر کے سناتا ہوں. جنگ بدر رمضان المبارک کا مہینہ ہے, 17واں روزہ ہے. غور کریں, واقعات آپ خود سنتے رہتے ہیں, میں جو واقعہ پیش کر کے جو جملہ دینا چاہتا ہوں اس پر توجہ کریں. 17واں روزہ ہے, رمضان المبارک کا مہینہ ہے. مسلمانوں کی تعداد 313. کتنی تعداد ہے؟ 313. دشمنوں کی تعداد ایک روایت کے مطابق 950, دوسری روایت کے مطابق 1000, بہرحال 950 یا 1000. تو ظاہر سی بات ہے کہ 3 گنا زیادہ تعداد ہے دشمنوں کی. نساز و سامان. اب میرے نبی نے اپنے غلاموں کی طرف دیکھا, جب غلاموں کی طرف دیکھا, اب یہ فطری بات ہے کہ ایک طرف 1000 اور ایک طرف صرف 313. تو جب میرے نبی نے اپنے غلاموں کی طرف دیکھا تو ارشاد فرمایا, اے میرے غلاموں, اگر دشمنوں کی تعداد 1000 ہے تو کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے اتار دے. رب کا کرم دیکھیں, تعداد ادھر 3 گنا زیادہ ہے تو رب نے بھی فرمایا 3 گنا تعداد زیادہ ہی بھیجو. محبوب, اب میرے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ, کیا تمہارے لیے کافی نہیں, اگر دشمنوں کی تعداد 1000 ہے, کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے کتنے فرشتے اتار دے؟ 3000 فرشتے اتار دے. قرآن سنیں, قرآن عظیم کا 4واں پارہ, سورہ آل عمران, آیت نمبر 124 125. میرا رب فرماتا ہے
وَإِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. اے میرے حبیب، یاد کرو وہ وقت when you, or dear Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, said to the believers, is it not sufficient for you that your Lord may support you by sending down 3,000 angels? اے میرے حبیب، یاد کرو وہ وقت کہ جب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے 3,000 فرشتے اتار دے. 3,000 فرشتے اتار دے. ادھر نبی نے غلاموں سے کیا فرمایا؟ ذہن حاضر رکھیں. ادھر غلاموں سے کیا فرمایا میرے حبیب کہ تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے 3,000 فرشتے اتار دے. ادھر رب کا جواب کتنا پیارا آتا ہے. جواب کتنا پیارا آتا ہے. اگلی آیت پڑھیں. میرا رب فرماتا ہے بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. Yes, why not, if you patiently endure and remain pious and the disbelievers attack you suddenly, your Lord will send down 5,000 marked angels to help you. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اے میرے حبیب کیوں نہیں، اگر تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لو. شرط ہے اگر تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لو اور دشمن اچانک اسی وقت تم پر آ پڑے، دشمن اچانک تم پر اٹیک کر دے، دشمن آ کر اچانک تم پر حملہ کر دے، تو اے میرے حبیب آپ کا رب آپ کے غلاموں کی مدد کے لیے 3,000 فرشتے نہیں 5,000 نشان والے فرشتے بھیجے. محبوب نے 3,000 کی بات کی طرف فرماتا 3 نہیں محبوب 5,000 بھیجے. پھر وہ وقت آئے یعنی جنگ بدر کی صبح، جنگ کی تیاریاں مکمل. رب کائنات نے اپنے محبوب سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق 5,000 فرشتے بھیج دیے. میدان بدر میں حاضر ہو گئے. جب فرشتے حاضر ہو گئے تو صحابہ کی نگاہ اور ہے، نبی کی نگاہ اور ہے. نبی نے دیکھ لیا فرشتوں کا لشکر آ گیا. غلاموں سے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری مدد کے لیے اللہ کی طرف سے فرشتوں کا لشکر آ گیا. فرشتوں کا لشکر آ گیا ہے. اب اللہ کی طرف سے فرشتوں کی مدد دیکھیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ میدان بدر میں جب ہم دشمنوں پر حملہ کرتے تھے تو خدا کی قسم ابھی ہماری تلوار دشمن کی گردن تک پہنچتی نہیں تھی، سر اس سے پہلے ہی کٹتا ہوا نظر آیا. سر اس سے پہلے ہی کٹتا ہوا نظر آ رہا تھا. اب حضرت علامہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ اگر آج بھی مسلمان شریعت مصطفیٰ کا پابند ہو جائے، آج بھی مسلمان اللہ اس کے رسول کے فرامین پر عمل پیرا ہو جائے، آج بھی مسلمان تقوی اختیار کر لے، پرہیزگاری اختیار کر لے، تو یہ 5,000 فرشتے صبح قیامت تک مومنوں کی مدد کرتے رہے. اب ان آیات کریمہ کو سامنے رکھ کر، مفسرین کرام کے اقوال کو سامنے رکھ کر، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے علماء کی موجودگی میں آپ حضرات کے روبرو ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر آج بھی مسلمان شریعت مصطفیٰ کا پابند ہو جائے، آج بھی مسلمان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے لگے، تو خدا کی قسم دشمن حملہ کرنے سے پہلے ایک بار نہیں 1,000 بار سوچے گا کہ میں جس پر حملہ کر رہا ہوں وہ ایک مسلمان. اور نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے غافل مسلمان، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے غافل مسلمانوں. تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں، اور پھر یہی کہو گے دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اگر ہم اب بھی خیر چاہتے ہیں تو یہ عہد کر لیں ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطح کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطح کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار. تو یہ نصیحت آمیز باتیں یہ دل کی تختی پر نقش کرنے اور میدان عمل میں نماز کے پابند ہو جائے. کریں گے نماز کی پابندی؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز کی پابندی کریں، ماں باپ کا ادب و احترام.
کبھی بھی ماں باپ کے سامنے بالکل ہلکی سی بھی آواز اونچی نہ، ہلکی سی بھی آواز اونچی نہ. تو انشاءاللہ آپ ماں باپ کا ادب و احترام کریں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ بزرگ ہو گئے، حضور نے فرمایا کہ جب جیسے جیسے جو ہے والدین کی عمر بڑھتی ہے تو ذہن جو ہے بچوں کی طرح ہونے لگتا ہے، بچوں کی طرح ضد کرنے لگتے ہیں. تو پھر وہ ہماری جوانی ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں تھوڑا عجیب سا لگتا ہے. ہم کوئی کام کرنے جا رہے ہیں اور ماں باپ سے پوچھ لیا تو ان کا ذہن کچھ الگ ہو گیا، لیکن ہمارا ذہن اس بات کو قبول نہیں کر رہا ہے. تو اس کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ بیٹھے ماں باپ کے پاس میں، محبت سے پوچھیں، پوری بات سنیں اور پھر اپنا مشورہ بھی پیش کریں محبت کے ساتھ میں. انشاءاللہ برکتیں خود بخود نظر آئیں گی، برکتیں خود بخود نظر آئیں. گھر سے نکلے ماں باپ سے پوچھ کر کے نکلے. آپ تو باہر نکل جاتے ہیں، پیچھے ماں دعائیں کرتے رہتے ہیں، ہمیں فکر نہیں رہتی، ہم تو نکل کر کے آ گئے. لیکن پیچھے ماں سے پوچھو اس کو کتنی فکر ہے. کہیں آپ باہر جا رہے ہیں، دور جا رہے ہیں کہ بیٹا وقت پر پہنچا یا نہیں پہنچا، کوئی تکلیف تو نہیں. ماں باپ کا ادب و احترام کریں. اور ماشاءاللہ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ جو علماء سے بڑی سچی عقیدت و محبت رکھتے ہیں. یقیناً میرا دل خوش ہے. اور مجھے ادھر تو پہلی مرتبہ آنا ہوا ہے میرا، اور کچھ کے علاقے میں مجھے 14 سال ہو گیا تھا. میری عمر اس وقت 17 سال کی تھی، پڑھائی کا دور تھا، میں تب سے آ رہا تھا. تو بڑی عقیدت و محبت یہاں رکھتے ہیں علماء سے. ماشاءاللہ اس محبت کو مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے. کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اکرموا العلماء فإنهم ورثۃ الانبیاء. علماء کی عزت کرو اس لیے کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں. فمن اکرمہم فقد اکرم اللہ ورسولہ. جس نے علماء کی عزت کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی عزت کی. یہ میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ میں بھی عالم نہیں، میں کسی لائق نہیں ہوں. میں تو کوئی بھی عالم دین ہو، میں تو اس کی جوتیوں کی خاک کو اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں. میری کوئی ایسے نہیں، صرف کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، صرف اس لیے کہ میرے حضور کے دین کا نوکر. میرا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، کوئی جان پہچان نہیں. دیکھ عالم دین ہے، میرے حضور کے دین کی خدمت کرنے والا ہے، تو اس کی جوتیوں کی خاک میرے سر کا تاج. اور دوسرے حدیث میں فرمایا حضور علیہ السلام نے کن عالم، یعنی علم اور عمل کے تعلق سے 4 آپشن عطا فرمایا. ابھی حضرت بیان کر رہے تھے، میں اس کو پورا کر دیتا ہوں. کتنے آپشن دیے؟ 4. فرمایا کن عالمن، عالم ہو جاؤ. کیا فرمایا؟ کن عالمن، عالم ہو جاؤ. وقت نہیں، عمر ہو گئی، عالم نہیں بن سکتے. فرمایا او متعلمن، تو طالب علم ہی ہو جاؤ. جب بھی موقع ملے، امام صاحب ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی مسئلہ پوچھو، اس کو یاد رکھو، حاصل کرتے رہو. او متعلم، طالب علم ہو جاؤ. پھر فرمایا اگر اتنا بھی وقت نہیں ملے، نہ عالم بن سکے نہ متعلم بن سکے، فرمایا او مستمع، جب بھی موقع ملے تو عالم کو سننے والا بن جاؤ. آپ بیٹھے ہوئے، یہ مدرسہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مدرسہ ہے. مدرسے میں ابھی جانے کا جو وقت وہ نہیں ہے آپ کے پاس، تو یہ بھی کیا ہے؟ مدرسہ ہے. یہاں پہ بھی آپ علم حاصل کر رہے ہیں، سن رہے ہیں علماء کو. تو فرمایا او مستمع، عالم ہو جاؤ، یہ عالم کو سننے والا بن جاؤ. پھر فرمایا عالم بننے کا بھی وقت نہیں ہے آپ کے پاس، متعلم بننے کا بھی وقت نہیں ہے آپ کے پاس، سننے کا بھی وقت نہیں ہے آپ کے پاس. فرمایا او محبن، تو کم سے کم محبت کرنے والا ہی بن جاؤ، محبت کرنے والا ہی بن جاؤ. اور پھر فرمایا ولا تکن الخامس، 5واں مت بننا. فرمایا 5واں مت بننا. 5واں یا تو برائی کرنے والا ہوگا، یا عالم سے بغض رکھنے والا ہوگا، یا کسی بھی طرح سے عالم سے نفرت کرنے والا ہوگا. فرمایا جس نے کسی عالم سے نفرت کی، بغض رکھا، عداوت رکھی، تو گویا اس نے اپنے جہنم میں جانے کا ٹھکانہ تلاش کر لیا. فرمایا ولا تکن الخامس، 5واں مت بننا. فتہلکوا، تم ہلاک ہو جاؤ، فتہلکوا، تم ہلاک ہو جاؤ گے. تو علماء سے ماشاءاللہ آپ کی بڑی محبت رہتی ہے. اللہ اس محبت کو سلامت رکھے، ان جذبات کو سلامت رکھے. اور ظاہر سی بات، جب علماء سے اتنی محبت ہوگی تو پھر اللہ والوں سے کتنی محبت ہوگی، اللہ کے محبوب سے کتنی محبت ہوگی. بس اس محبت کو اب عملی میدان میں لا کر کے نماز کے پابند چہروں پر
سنت مصطفیٰ سجائیں، چہروں پر سنت مصطفیٰ سجائیں. انشاءاللہ پھر اس ٹاپک پر آگے گفتگو ہوگی انشاءاللہ. زندگی بخیر رہی، ملاقات رہی. تو خصوصاً آج جس موضوع پر گفتگو ہوئی یہ اصلاحی بیان تھا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.